السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل اردو کالم دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا ہوسٹ آصف۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر بھارت ان لوگوں کو شہریت دینا شروع کر دے تو آدھا بنگلہ دیش خالی ہو جائے۔ یہ ایک زناٹے دار معاشی تھپڑ ہے جو ایسے ملک کے وزیر مملکت برائے داخلہ جی کشن ریڈی کی طرف سے، جو خود غربت کے حساب سے دنیا میں 49ویں نمبر پر ہے، وہ بھارت اس بنگلہ دیش کو دانا دے رہا ہے جہاں خود 36 کروڑ افراد آج بھی بمشکل ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ امیر اور غریب میں یہی تفاوت ہے کہ ورلڈ بینک آج بھی بھارت کو غربت کے حساب سے ایک ایسے گروپ میں رکھے ہوئے ہے جن میں نکاراگوا، ہنڈوراس، کینیا اور جزیرہ کراباتی جیسے ممالک شامل ہیں۔ جنگ زدہ لیبیا اور پابندی زدہ کیوبا میں بھی ایک غریب ترین آدمی بھارت سے زیادہ کماتا ہے۔ بنگلہ دیش معاشیت دانوں کے بتائے ہوئے ترقی کے مصنوعی اشاریوں کے باوجود آج بھی وہ ایسا بدقسمت ملک ہے جس کے شہری کسی ترقی یافتہ نہیں بلکہ بھارت جیسے غریب ملک میں جا کر محنت مزدوری کرنے کے لیے مرے جاتے ہیں۔ بھارت ان غربت کے مارے بنگلہ دیشیوں کو روکنے کے لیے سرحد پر باڑ لگا رکھی ہے۔ جیسے موقع پا کر کوئی بنگلہ دیشی اسے عبور کرتا ہے تو نظر آنے پر بھارتی باڈی سیکورٹی فورسز کی گولیوں کا نشانہ بن جاتا ہے، لیکن جو خوش قسمت بنگلہ دیشی بھارت میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے ان کی تعداد بھی حیران کن ہے۔ آج سے 16 سال قبل 2004 میں بھارت کے وزیر مملکت برائے داخلہ سری پرکاش جیسوال نے بھارتی پارلیمنٹ کو بتایا کہ اس وقت بھارت میں غیر قانونی بنگلہ دیشیوں کی تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ ہے۔ 12 سال بعد 2016 میں بھارت کے وزیر مملکت برائے داخلہ کرن راجیو نے بھارتی پارلیمنٹ کو بتایا کہ اس وقت بھارت میں بنگلہ دیشی غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد 2 کروڑ ہے۔ یہ تعداد بیرون ملک آباد پاکستانیوں کی کل تعداد سے 2 گنا ہے۔ یہ بیچارے بنگلہ دیشی سارے کے سارے ایک غریب ملک میں غیر قانونی تارکین وطن ہیں، جبکہ بیرون ملک پاکستانیوں کی اکثریت ترقی یافتہ ممالک میں ہے اور ان میں سے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد تو 1% سے بھی کم ہے۔ یعنی پاکستانی غیر قانونی تارکین وطن کے مقابلے میں صرف بھارت میں بنگلہ دیشی غیر قانونی تارکین کی تعداد 200 گنا زیادہ ہے۔ لیکن میرے ملک کا یہ بد نصیب دانشور بنگلہ دیش کو پاکستان کے مقابلے میں ترقی کا رول ماڈل بناتا ہے۔ یہ وہ احساس کمتری کا شکار بد نصیب ہے جسے اپنے وطن پر فخر کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ جب یہی بنگلہ دیش 25 سال تک مشرقی پاکستان کی حیثیت سے ہمارے ساتھ تھا تو کیا کسی ایک بھی بنگلہ دیشی نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر بھارت ہجرت کی؟ ایک تو ایسا ممکن نہ تھا اور دوسرا یہ بات کہ وہ خوش حال تھے۔ البتہ بھارت جانے والوں میں تقریباً 2000 غدار ضرور تھے جو شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ 1962 سے بھارت آتے جاتے رہتے تھے اور پاکستان کے خلاف بھارت سے مل کر علیحدگی کی سازش بنانے میں سرگرم تھے۔ اس غداری کے 10 سالوں کا اعتراف تو خود شیخ مجیب الرحمن نے کیا اور پھر اندرا گاندھی نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور آخری ثبوت نریندر مودی نے ڈھاکہ میں کھڑے ہو کر دیا کہ کیسے ہم نے برسوں ان مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کو پالا پوسا اور پاکستان کے خلاف لڑوایا اور پھر آخرکار بھارتی فوج سے حملہ کرا کے انہیں آزادی دلوائی۔ حیرت کی بات ہے کہ بھارت میں تربیت یافتہ مفتی بانی کو میرے ملک کا دانشور عوامی مضمون کا ترجمان ویسی انقلابی سپاہ سے تعبیر کرتا ہے جیسے روس، چین اور ایران کے انقلابات میں تخیل ہوئی تھی۔ شرم آنی چاہیے اس موازنے پر بھی کہ پاکستان کے تحریک پاکستان کے شہدا اس لیے شہید ہوئے کیونکہ پنجاب کی تقسیم کا فیصلہ انگریز نے پہلے کر لیا تھا اور مسلمان تو صرف فساد میں اپنی جانیں قربان کی تھی، جبکہ بنگلہ دیش تو حریت پسندوں کی تاریخ تھی۔ پاکستان کے لیے جان دینے والے مسلمانوں کی خون کی اس سے زیادہ توہین نہیں ہو سکتی کہ جو اپنے آباء و اجداد کی قبریں اور مستقل ٹھکانے چھوڑ کر یہاں آئے۔ ان کی نسلوں کو بھی آج اپنے ان بزرگوں کی قربانیوں پر فخر ہے۔ وہ ہرگز اپنے آباء و اجداد کے نام اور کارناموں ذکر سے شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ اپنے والدین کی شہادت پر فخر کرتے ہیں، اسے چھپاتے نہیں۔ جس خطے نے ہمیشہ انگریز کو مرنے کے لیے سپاہی دیے، وہاں سے تعلق رکھنے والا دانشور کیسے اس
تاریخ کو یاد کرے جو مسلمانوں نے اپنے خون سے تحریر کی ہے۔ کاش انہیں تاریخ کا معمولی سا بھی علم ہوتا تو وہ ان 61,000 مسلمانوں کو ضرور یاد کرتے جو 1857 سے لے کر 1947 تک انگریز سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ ان میں 50,000 مسجدوں کے امام تھے جنہیں کلکتہ سے لے کر دلی تک ہر شہر کے چوراہے پر پھانسیوں پر لٹکایا گیا۔ کبھی محنت کر کے لاہور کے آرکائیو میں تاریخی دستاویزات کا مطالعہ کر لیں، جس کے مطالعے کے بعد مشہور تاریخ دان ولیم ڈالرمپٹن نے بھی اپنی کتاب دی لاسٹ مغل میں پکار اٹھا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی تو صرف اور صرف مسلمانوں نے لڑی تھی۔ دلی میں انڈیا گیٹ پر 95,000 شہداء کے نام درج ہیں، ان میں 61,000 مسلمانوں کے نام ہیں۔ یہ ہیں وہ شہداء جن کی نسلیں آج بھی اپنے بزرگوں کی عظمتوں پر فخر کرتی ہیں۔ یہ فخر انگریز فوج میں بھرتی والے خطے کے ثبوتوں میں کیسے آئے جہاں سے قافلے انگریز کی مدد کے لیے 1857 میں روانہ ہوئے تھے اور جس علاقے کے ہر دوسرے گاؤں میں تاج برطانیہ کے لیے مرنے والوں کے میڈل اور تمغوں سے لے کر ملکہ وکٹوریہ کراس تک موجود ہیں۔ بنگلہ دیش کی اعداد و شمار والی ترقی دکھا کر مسرت سے جھومنے کا سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ پاکستان کو نیچا دکھایا جائے۔ یہ افسانہ ساز نومولود معاشیدان ویسا ہی تجزیہ کرتے ہیں جیسے کارپوریٹ کلچر کے ٹوڈ اکانومسٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ترقی کے شاندار پیمانے بنا رکھے ہیں، جیسے فلاں کالم نگار یا اینکر پرسن کی تنخواہ 20 لاکھ ہے اور اس کا ڈرائیور خانسامہ مالی اور چوکیدار فی کس 20,000 روپے لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس گھر کے 5 ملازم کل 21 لاکھ روپے کماتے ہیں، یعنی اس گھر کی فی کس آمدنی 4,20,000 ماننا ہے۔ یہ افسانہ ساز نومولود معاشی پنڈت نما تجزیہ نگار ان معاشیدانوں سے بالکل مختلف نہیں ہیں جو ایسے گمراہ کن اعداد و شمار سے پہلے اپنی حکومتوں اور پھر دنیا بھر کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے کہ اگر بنگلہ دیش اس قدر خوشحال ہے تو وہاں سے 2 کروڑ لوگ ہجرت کر کے بھارت کیوں موجود ہیں۔ یہ لوگ آج بھی خلیج بنگال میں کاکس بازار سے سمندری سفر اختیار کرتے ہیں، تقریباً 1 سے 1.5 ماہ کا عرصہ چھوٹی سی کشتیوں پر گزارتے ہیں جن میں سے اکثر خوراک اور پانی کی کمی سے مر جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ہائی کمیشن آف ریفیوجیز کے مطابق صرف 2014 میں 750 بنگلہ دیشی سمندر میں مر گئے۔ اس اذیت ناک ہجرت کے دوران گزشتہ 8 سالوں میں 2.5 لاکھ بنگلہ دیشی سمندر میں اغوا کاروں کے ہاتھ چڑھے جنہوں نے انہیں سستے داموں فروخت کیا یا توان لے کر چھوڑ دیا۔ کیا ایسا کوئی ایک سانحہ، ایک واقعہ یا ایک المیہ مرحوم مشرقی پاکستان میں کبھی پیش آیا تھا؟ کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ 2 کروڑ بنگلہ دیشی جو ایک پورے ملک کی تعداد بنتے ہیں میرے عظیم کالم نگاروں کے خوشحال ملک سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس کا جواب ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو دبا لیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بوقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔